یہ سچائی ہے ایک ایسی تلوار کی جو کبھی نہیں ٹوٹی۔ یہ کہانی ہے سیف اللہ کی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے خالد عرب کے بڑے مشہور کمانڈر تھے، گھڑ سواری اور تلوار بازی میں سب سے بیسٹ تھے۔ مجھ سے مقابلہ کرنے والا، ان کی فائٹنگ اسٹریٹجی آج بھی آکسفورڈ جیسی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن فتح مکہ سے ایک رات پہلے ان کا دل میں ایک عجیب سا سوال اٹھتا ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے تو 23 سال سے کوئی ان کو ہرا کیوں نہیں سکا؟ اس بات نے ان کے دل میں اسلام کے لیے ایک عجیب سی طلب پیدا کر دی۔ ان کے بھائی ولید بن ولید پہلے ہی اسلام لا چکے تھے۔ اللہ کے نبی کی بھی چاہت یہی تھی کہ خالد ایمان لے آئے۔ ولید نے اپنے بھائی خالد کو خط لکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی تمہارے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خالد جیسا سمجھدار انسان ابھی تک اسلام سے دور کیسے رہ سکتا ہے۔ یہ خط پڑھ کر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود کو روک نہیں پائے۔ انہوں نے اپنے دوست عثمان بن طلحہ کو لے کر صبح ہی مدینہ کے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ان کے اسلام لانا اسلامی جنگوں کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ان کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی جنگ موتا سامنے آئی۔ جنگ موتا میں 3000 مسلمانوں کا مقابلہ تقریباً 1 سے 2 لاکھ دشمنوں سے تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے 3 بڑے لیڈر کو کھویا، جس میں زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس جنگ میں اللہ نے اپنے نبی کو ایک معجزہ دیا کہ اللہ نے اپنے نبی کو ڈائریکٹ لائیو جنگ کے بارے میں بتایا۔ جب یہ تینوں صحابی لیڈر شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی نے کہا جاؤ کے حوالوں کو بتا دو۔ ان کے شہید ہونے کے بعد کمان آئی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں۔ جب خالد آگے آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال لی ہے اور یہی سے ان کا نام پڑا سیف اللہ، the unbreakable sword۔ انہوں نے اس جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس جنگ میں انہوں نے 9 تلوار توڑ ڈالی۔ رومن ایمپائر اس وقت دنیا کی سپر پاور تھی۔ رومن ایمپائر کا ایک مشہور کمانڈر خالد بن ولید کے پاس آیا اور کہا، اے خالد، سنا ہے تمہارے پاس کوئی تلوار ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتی، وہ تلوار مجھے بھی دکھاؤ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، وہ تلوار ہے اسلام۔ اس کے بعد رومن ایمپائر کی 2 لاکھ فوج اور سامنے صرف 30,000 مسلمان۔ آسمان میں دھول اڑتی ہوئی، ٹکر کی گونج چاروں طرف پھیلی ہوئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی صفوں کے بیچ گھوڑے پر کھڑے ہو کر گرجتے ہیں، مسلمانوں، آج پیچھے مڑنے کا دن نہیں، یہ انہیں دکھانے کا دن ہے کہ تقدیر کا فیصلہ اللہ کرتے ہیں۔ جنگ 4 دن چلی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی قابلیتوں نے رومن ایمپائر کو ہلا دیا۔ نتیجہ، دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کی کمر ٹوٹ گئی۔ 86 جنگوں میں یعنی 86 جنگوں میں شامل ہوئے خالد بن ولید۔ ایک بار دشمنوں نے انہیں اکیلا دیکھ کر حملہ کر دیا۔ اس دن انہیں پہلی بار لگا کہ آج وہ ہار جائیں گے۔ اسی بیچ لڑتے ہوئے ایک گھڑ سوار لڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچا اور کہا، لو یہ تمہاری پگڑی تم بھول گئے تھے گھر پر۔ یہ ان کی بیوی تھی۔ اصل میں خالد بن ولید ایک پگڑی پہن کر رکھتے تھے۔ اس پگڑی پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کا بال رکھتے تھے اور وہ اسے اپنا گڈلک مانتے تھے۔ ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخموں کے نشان تھے۔ ہر ایک نشان ان کی ایک بہادر بھری کہانی تھی۔ آخر وقت میں انہوں نے کہا، میں چاہتا تھا شہید ہوتا، لیکن دیکھو ایک بستر پر مر رہا ہوں۔ یہ جذبہ ہے اللہ کے لیے مرنے کا، اللہ کے لیے جینے کا۔ آج پوری دنیا میں لوگ ان کے نام سے واقف ہیں۔ انگلش کتابوں میں بھی ان کا ذکر ہے، The man who never lost۔ اگر دوستوں ویڈیو آپ کے اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی ویڈیو کے لیے دوستوں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔